بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایسی چیزیں جو روزے توڑ دیتی ہیں۔ ان میں سب سے پختہ اور پکی جن پر اجماع ہے اور اختلاف نہیں ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک بیوی سے مجامعت سے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک کھانے پینے سے۔ باقی رہیں ایسی چیزیں جو بہت سارے کمپلیکیٹڈ کوسچنز ہیں جو پوچھے جاتے ہیں، وہ ترتیب سے انشاءاللہ ذکر کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا تعلق انسان کے جسم سے تقویت پہنچانے میں نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں جو حلق سے نیچے جا رہی ہے اور وہ آپ کے جسم کی خوراک بن رہی ہے اور آپ کو طاقت دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ بھی انسان کھاتا ہے وہ اس کی باڈی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں ہم کھائیں گے حلق سے گزریں گی یا وہ باڈی سے انجیکٹ کی جائیں، جیسے کوئی بھی ٹیکہ ہے، انجیکشن ہے، وہ انسان کی باڈی کو لگتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن سرما نہ تو جسم کو طاقت دے رہا ہے اور نہ ہی یہ اندر جا رہا ہے، تو آپ نے آنکھوں میں سرما لگایا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سر میں تیل لگانے سے، ٹھیک ہے، تو یہ سر کے اندر جذب تو ہو جائے گا تیل، لیکن اس کا تعلق ہے انسان کو طاقت دینا یا کمزوری دور کرنے سے یا اس کی خوراک بننے سے نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں پوچھی جاتی ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے روزوں میں بہت یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اگر ہم پہلے جو روزے ہوتے ہیں اس میں ہم زیادہ کھا لینے کی وجہ سے ہم الٹی یا وومٹنگ کرتے ہیں سحری میں، تو پھر ہم پوچھتے ہیں، یہ مسئلے زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں کہ کیا الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ حدیث سے طے شدہ بات ہے کہ روزہ جو ہے وہ الٹی کرنے سے، اگر آپ کو الٹی آ گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کسی نے خود بخود قے کرنے کی کوشش کی ہے انگلی ڈال کے گلے میں تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن خود بخود جو آ گیا اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ جیسے انسان بھول کر کھا لیتا ہے، اس کا اختیار نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا، اس لمحے وہ جان ہی نہیں رہا تھا کہ اس کا روزہ ہے، وہ اس کا روزہ ہے تو اس نے کھا لیا، تو اس کے اوپر اس روزے پر اثر انداز یہ چیز نہیں ہوگی، تو الٹی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کچھ اور بھی سوال پوچھے جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم ایک الگ ویڈیو میں نواقض الوضو بھی ذکر کریں گے۔ ہمارے ہاں بہت ساری جو نیو جنریشن ہے ان کو یہ نہیں پتہ کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا۔ اکثر وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گالی دے دی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو یہ انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے۔ اسی طرح روزے کا جو اجر اور ثواب کا تعلق ہے وہ کھانے پینے کا تو یہاں پر واضح فرما دیا گیا کہ صبح جو ہے وہ طلوع فجر جو ہے وہ فجر سے لے کر مغرب تک، شام غروب تک، سورج غروب ہونے تک کچھ بھی کھانا پینا بند ہے۔ تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کھانا پینا نہ چھوڑا اور ساتھ میں جھوٹ بھی نہیں چھوڑا تو وہ کھانا پینا وہ اللہ کے ہاں کسی قسم کی اس کی حیثیت ویلیو نہیں ہے، کیونکہ کھانے پینے کے ساتھ جو سب سے اہم چیزیں حرام کر دی گئی ہیں وہ جھوٹ بولنا ہے، اور اسی طرح حرام کھانا، رشوت لینا، تو یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں تو کھانے پینے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں بھی ہم اگر روزے کو ٹوٹنے کا نام نہیں دیتے لیکن وہ روزے کا اجر سے وہ ضائع ہو گیا، وہ ایک قسم کا ٹوٹنا ہی سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور پھر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، برے کاموں کو نہ چھوڑا، تو وہ اس کا روزہ وہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک پیاس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس کی بھوک پیاس سے لا تعلق ہے، اس کو کوئی اجر نہیں اس کی بھوک پیاس کا مل سکتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔